سے واسطہ پڑتا ہے اور کبھی غم سے واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو بیٹا عطا کر دے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو علم کی دولت عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو در مصطفیٰ کی حاضری کی توفیق عطا فرما دے، تو انسان کا ان مواقع پر خوش ہونا یہ عین فطرت ہے۔ اور اس کا برعکس اللہ نہ کرے دنیا سے انسان کا بیٹا فوت ہوتا ہے، ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں، کوئی عزیز و اقارب جاتے ہیں، تو انسان کا غم کرنا یہ بھی انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ خوشی پر پابندی لگاتا ہے نہ غم پر پابندی لگاتا ہے، ہاں البتہ اس کے دائرہ کار کا تعین کرتا ہے کہ خوشی کہاں تک کرنی ہے اور غم کا اظہار کہاں تک کرنا ہے۔ خوشی کے بارے میں قرآن مقدس میں متعدد آیات موجود ہیں، صرف ایک دو آیتوں کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ مسئلہ واضح ہو سکے۔ اکثر و بیشتر آپ نے علماء کرام سے بالخصوص ربیع الاول شریف کے مہینہ میں یہ آیت کثرت سے سنتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو تم کیا کرو، خوشی کا اظہار کرو، لیکن کیا مطلب کھلی چھٹی ہے جیسے کرو؟ نہیں۔ دوسرے مقام پہ پھر اللہ نے پابندی عائد کر دی، فرمائے لا تفرح ان اللہ لا یحب الفارحین۔ اللہ فرماتا ہے خوشی مت کرو، اللہ خوشی کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا ہے۔ اب ادھر قرآن کہتا ہے خوشی کرو اور ادھر کہتا ہے خوشی نہ کرو۔ جو خوشی کرتا ہے اللہ اس سے محبت بھی نہیں کرتا، تو کیا قرآن میں معاذ اللہ تناقض کے تعارض سے اختلاف ہوگا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس پر تفصیل کے ساتھ مفسرین نے روشنی ڈالی۔ ایک جواب عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی خوشی کی اجازت بھی دیتا ہے، خوشی سے روکتا بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ خوشی جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے ہو اس کی اجازت ہے، اور وہ خوشی جو شریعت کے خلاف ہے لا تفرح اس کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے سادہ سی مثال دیتا ہوں، دیہات کا ماحول ہے تاکہ بات سمجھ آ سکے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا فرماتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتا ہے، کھانے کا اہتمام کرتا ہے، عقیقہ کرتا ہے، تو یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اور خدا نہ کرے کوئی آدمی اپنے بیٹے کی خوشی پر خسرے منگوا لیتا ہے، ڈانس کراتا ہے، اب یہ بھی بظاہر تو وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے اللہ کا پیارے رسول کس کی اجازت دیتا ہے، کس کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا اگر ذکر مصطفیٰ کی محفل کا اہتمام ہو پھر اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرا کام کرو گے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، میرا مصطفیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو خوشی کی بات ہے۔ غم کی طرف آئیں تو رب کائنات نے غم کے لیے بھی قرآن مقدس میں احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں فرمائی ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا بَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ فرمایا مسکرایا کم کرو، رویا زیادہ کرو، کیونکہ رونا اللہ کو پسند بہت آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب جگر کا کوئی ٹکڑا بیٹا ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہو، دنیا سے جائیں تو رونا آنا یہ ایک فطرتی تقاضا ہے۔ اسلام اس پہ پابندی نہیں لگاتا، قدغن نہیں لگاتا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے، آپ کی خبر ابھی تک تمام اہل مدینہ کو نہیں ملی تھی۔ کچھ صحابہ کرام مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا تمہیں پتہ چلا کہ شبیہ رسول امام حسن مجتبی کا وصال ہو گیا؟ کہا ابھی ہمیں نہیں پتہ چلا۔ کہا وصال ہو گیا؟ تو پھر انہوں نے کہا فَبْكُوهُ ثُمَّ ابْكُوهُ ثُمَّ ابْكُوهُ، 3 مرتبہ کہا کہ شبیہ رسول کا وصال ہوا، تم روتے کیوں نہیں ہو، رونا شروع کرو۔ تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا رونے کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے، رونے سے شریعت روکتی نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ چونکہ دین فطرت بس اتنے کی زیادتی کرے جتنے میں برداشت کر لوں۔ میرے پیر تھلے بنوا درود پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سادات کرام زندہ باد۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا۔ تو عرض کرنے کا مطمع نظر یہ تھا کہ خوشی اور غم یہ دونوں انسان کے فطرتی تقاضے ہیں، اس پر شریعت قدغن اور پابندی نہیں لگاتی ہے، اس کا دائرہ کار متعین کرتی ہے۔ اب اس میں تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں نے آیت کی طرف آنا ہے۔ اب جس وقت غم انسان کی فطرت میں شامل ہے
اس کے ساتھ اللہ نے دوسرا یہ آرڈر دے دیا کہ اگر تمہیں تکلیف پریشانی آئے تو غم کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک حکم دیا، وہ حکم ہے صبر کا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ، اے پیارے محبوب آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، بشارت دے دیں، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، اے محبوب آپ انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دیں۔ صبر ایک ایسا عمل ہے، قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، ہر عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث مبارکہ میں میرے آقا کریم نے ہر عمل کی جزا کی مقدار کا تعین کیا ہے۔ مثلا نماز پڑھو اتنی نمازوں کا ثواب ہوگا، صدقہ دو تو اتنا ہوگا، 700 1400 تک وغیرہ تذکرہ ہے۔ لیکن ایک واحد صبر ایسا عمل ہے جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ اب صبر کیا چیز ہے؟ عام طور پر صبر کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں آپ کو صبر کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں۔ صبر کا معنی عام طور پر ہم لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایک کوئی مظلوم آدمی ہو، کوئی غریب آدمی ہو، تکڑا آدمی، طاقتور آدمی، چاہے وہ سیاسی طور پر مضبوط ہو، چاہے وہ جسمانی طور پر مضبوط ہو، اس کو 4 تھپڑ مارے وہ جواب نہ دے سکتا ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اچھا میاں چلو میرا تو صبر ہے نا، یعنی جب جواب نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ نہیں لے سکتا، کمزور آدمی یہ کہتا ہے چلو بھئی میرا تو صبر ہے، شریعت میں اس کو صبر نہیں کہا جاتا، یہ تو مجبوری ہے۔ صبر کیا ہوا؟ آئیے صبر کا معنی عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے۔ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے جب ہم نے عرب کی لغت کی پرانی کتابوں کی برگردانی کی تو صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ جس وقت وہ اپنا سامان کشتی میں رکھتے اور ایک سائیڈ پہ سامان زیادہ ہوتا، ایک سائیڈ پہ سامان کم ہوتا، اب وہ سمندر میں جب کشتی لے کے جانا چاہتے تھے تو جب جدھر سامان زیادہ ہوتا تو کشتی میں بیلنس برابر نہیں ہوتا تھا، ہموار نہیں ہوتی تھی، تو کیا کرتے تھے؟ اب کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا تو اہل عرب کیا کرتے تھے؟ ایک آدمی بڑا سا پتھر اٹھاتا زور لگا کے اور وہ پتھر کشتی کے اس جانب رکھ دیتا جہاں سامان کم ہوتا، تو جب وہ پتھر رکھتا اور اس کو زور لگا کے اٹھاتا، اس کو عربی زبان میں سبیرہ یا صبورہ کہا جاتا ہے۔ تو اب مطلب کیا تھا؟ یعنی جس وقت اس بندے نے پتھر اٹھانے میں زور لگایا، طاقت خرچ کی ہے، اس طاقت خرچ کرنے کو، اس زور لگانے کو عربی میں صبر کہتے ہیں۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ اے انسان جب تیرے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ آ جائے تو تو نے کیا کرنا ہے؟ بیلنس برابر رکھنا ہے، غمی کے اندر آگے بھی نہیں بڑھنا اور خوشی کے اندر آگے بھی نہیں بڑھنا، تیرا بیلنس برابر ہو جائے تو اس کو شریعت میں صبر کہا جاتا ہے۔ اب اس طاقت لگانے کو، طاقت خرچ کرنے کو، زور لگانے کو عربی زبان میں صبر کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر صبر کا معنی ہوتا ہاتھ باندھ کے بیٹھ جانا تو کربلا کے اندر میرے امام علی مقام ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے، کیونکہ مقابلے میں 82,000 افراد ہے اور ادھر 82 افراد ہے تو کوئی مقابلہ بنتا نہیں تھا، آرام سے بیٹھ جاتے، کہتے بھائی میرا تو صبر ہے۔ لیکن نہیں، امام علی مقام کربلا میں اپنی پوری طاقت کو خرچ کیا، فرمایا صبر کا معنی یہ ہے اگر ظالم تمہارے مقابلے میں آ جائے طاقت سے اس ظالم کا پنجہ توڑ دو، اس کو شریعت میں صبر کہا جاتا ہے۔ اب اس ترجمے کی توضیح خود قرآن مقدس کرتا ہے۔ رب کائنات دوسرے مقام پہ فرماتا ہے فما وہنوا وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ اللہ فرماتا ہے فما وہنوا، اے میدان جنگ میں جانے والوں فما وہنوا، سستی کا اظہار بھی نہیں کرنا، وما ضعفوا، کمزوری کا اظہار بھی نہیں کرنا، وما استکانوا، تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کرنا، دن کو بھی جنگ کرتے رہو، رات کو بھی کرتے رہو، تھکاوٹ کا اظہار نہیں کرنا، 3 کام تم کرو، سستی بھی مت کرو، کمزوری کا اظہار بھی مت کرو اور تھکاوٹ بھی محسوس نہ کرو، واللہ یحب الصابرین۔ فرمایا یہ میدان جنگ میں جا کے طاقت کو خرچ کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ میدان میں نکل کے تم آؤ، پھر دیکھ اللہ تم سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، پھر دیکھو اللہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ ہم نے صبر کا معنی ہی بدل کے رکھ دیا۔ اب ایک تکلیف میدان جنگ میں ہوتی ہے اور ایک تکلیف جب دنیا سے باپ چلا جاتا ہے، بھائی چلا جاتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، اب یہ بھی تکلیف ہے۔ رب کائنات نے کہا فما ضعفوا، اب بھی کمزوری کا اظہار نہ کرنا، سستی کا اظہار نہ کرنا، تھکاوٹ کا اظہار نہ کرنا، کمزوری نہ محسوس کرنا، تم طاقت کا مظاہرہ کرو، یعنی کیا مطلب؟ تم صبر کرو اور اس صدمے کو برداشت کرو۔
برداشت کرنا تمہارا کام ہے، پھر اجر عطا کر دینا رب کائنات کا کام ہوگا۔ تو اب چونکہ یہ تم نے کام ایسا کیا ہے، مشقت والا کام ہے، تو پھر کہا قرآن نے انما یوفی الصابرون اجرہم